بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان کو ایک فریش لیڈر اور سیاستدان کی ضرورت کیوں ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک فریش لیڈر کیوں ناگزیر بن چکا ہے۔ ایسا لیڈر جو پہلے کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستہ نہ رہا ہو اور نہ ہی کسی سرکاری ادارے سے وہ ریٹائر شدہ ہو۔ ایسا ایک لیڈر ہمیں چاہیے جو پیدائشی طور پر ایک فریش ذہن لے کر اوپر اٹھے اور پاکستان کی قیادت کو لیڈ کرے اور پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے دفاع کو اور پاکستان کے لوگوں کو مضبوط بنائے۔ اس سے پہلے کہ میں اسی ٹاپک کو تشریح کرنے کے لیے میں آپ کو پاکستان کی پچھلی 70 سالہ جو ہسٹری ہے وہ میں آپ کو دکھانے چلا ہوں کہ پاکستان میں پچھلے 72 سالوں میں یہ کبھی بھی ایسا لیڈر نہیں آیا جو کہ ایک فریش ہو، جو چارجڈ نہ ہو، جس کے اوپر کسی ادارے کا چارج نہ ہوا ہو۔ پاکستان میں بدقسمتی سے یا تو پاکستانی فوج سے ڈائریکٹ پاکستان کے حکمران رہے ہیں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، یا انڈائریکٹ کیسے ہے کہ پہلے پاکستان آرمی میں سروس کی انہوں نے 35 سے 40 سال اور ریٹائر ہو گئے 3 سٹار جنرل یا 4 سٹار جنرل۔ اس کے بعد وہ سیاست میں آ گئے اور پریزیڈنٹ بن گئے، منسٹرز بن گئے، پرائم منسٹر بن گئے، گورنرز بن گئے۔ اس کی کھلی مثال پاکستان کا جب سب سے پہلا مارشل لا لگا تھا 1958 میں ایوب خان کے دور میں، تو اس میں پہلا حکمران ہمارا فوجی تب بنیاد ڈال گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق آئے، جنرل جیا آیا، پھر جنرل پرویز مشرف آئے۔ یہ تو ڈائریکٹ رولنگ ہوگی ایک ادارے کی طرف سے۔ لیکن اس کے بعد جو ذوالفقار علی بھٹو تھا وہ پہلے ایوب خان کی کیبنٹ میں وزیر خارجہ تھا، یعنی کہ وہ ایک چارجڈ بندہ تھا۔ وہ ملٹری کی گود میں ملٹری کے بڑے قریب ہو کر اس نے پرورش پائی ہے، اس کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے، اور وہ بھی ایک پچھلے جگیردارانہ گھر سے تھا۔ اس کی کھلی مثال یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے وہ پھانسی ہوئی اور اس کو جیل میں وہ کوٹری میں اپنی سزا پوری کر رہا تھا، اپنے دن گن رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ اگر تم معافی مانگ لو گے ضیاء سے تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے وہ بڑے تاریخی الفاظ سے اس نے کہا تھا کہ کیا ایک جگیردار کا بیٹا ایک عام سے بندے کے بیٹے سے معافی مانگے گا، یعنی جنرل ضیاء الحق سے معافی مانگے گا۔ جنرل ضیاء الحق آرمی چیف پاکستان کے تو تھے، سیاہ و سفید کے مالک تھے، لیکن ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا اتنا سٹرونگ نہیں تھا جتنا ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ تو یعنی کہ یہ چیز ایک روایتی اس کے ذہن میں یہ کیڑا تھا کہ میں ایک اتنے اعلیٰ خاندان سے ہو کر میں اس سے معافی مانگوں، یعنی کہ اس نے اپنی انا اور اپنی اکڑ نہ توڑی اور اس نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ ایک تو جگیردارانہ ذہنیت کا مالک تھا بھٹو، دوسرا وہ فوج کی گود میں پل کر حکمران بعد میں بنا۔ جنرل یوب ہی اسے لے کر آیا اور جنرل یوب کے خلاف ہی یہ تحریک چلا کر اس نے اپنی پہچان بنائی پاکستان میں، اور پھر اسے ہی اتارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ فرسٹ کیس ہمارا پاکستان کا سول جو حکمران ہے ذوالفقار علی بھٹو، یہ پہلا اس کا کیس میں نے آپ کو سنایا ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پھر ضیاء 11 سال تک رہتا ہے۔ ضیاء کے بعد پھر جو ہے لیکن 85 اور 88 کے درمیان جنیجو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ جنیجو نے اپنے اختیارات استعمال کرنے کے لیے کافی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ ضیاء نے پھر اسے بھی ڈسمس کر دیا تھا، اور 1988 کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق کے مرنے کے بعد جب جمہوری اتحاد بنا تھا، وہ پھر پیپلز پارٹی 1988 میں اس کی جو پہلی خاتون وزیر اعظم تھی بے نظیر بھٹو، وہ وزیر اعظم بنی تھی ایک موروثی سیاست کے نتیجے میں، وراثت کے سلسلے میں۔ اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی موت کو اور اس کی پھانسی کو کیش کرتے ہوئے بے نظیر جو تھی وہ وزیر اعظم بن گئی۔ لیکن وہ کوئی خود سے ایک ویژن جب پیدا ہوئی تھی، کوئی اس کے خود کے تاثرات تو نہیں تھے میں نے پاکستان میں ایک کچھ ڈیلیور کرنا ہے یا بڑے ہو کر میں نے یہ پاکستان کے لیے کرنا ہے۔
वो तो उसे मजबूरन, एक भुट्टो की बेटी थी तो विरासत से उसे पीछे से एक चीज़ चलती आ रही थी, उसे मजबूरन में बनना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की क्या तकाज़े थे, पाकिस्तान के हालात क्या थे, इसको कोई नहीं है। उसने अपनी पूरी कैश करवाया भुट्टो की फांसी को। उसके बाद फिर नवाज शरीफ आ जाता है 1990 में, 1.5 से 2 साल इसकी हुकूमत बेनज़ीर की रही, फिर वो भी डिसमिस हो गई। और 90 में जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बना, उससे पहले 1982 में वज़ीर ख़जाना बना था जनरल जिलानी ने, गवर्नर जो पंजाब था, उसने मॉडल टाउन भी बनाया था और उसके कुछ तल्लुकात थे इसके मियाँ शरीफ से। तो वज़ीर ख़जाना से 8 साल बनते बनते फ़ौज की निगरानी में, फ़ौज के गोद में पल कर, उसका दूध पी कर ये बड़ा हुआ, फिर इस कदर बड़ा हुआ कि ये वज़ीर आज़म भी फ़ौज ने इसे बना दिया 1919 में। तो ये था एक, यानी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी हमारे वज़ीर आज़म और हुक्मरान आए हैं, और वो सारे ही या तो है ही फ़ौज की पैदावार हैं या जागीरदार घराने से हैं। उनको पता ही नहीं कि आम इंसान एक कैसे ज़िंदगी गुजारता है। आम इंसान भी एक आज़ादी चाहता है, आम इंसान की भी एक इज़्ज़त नफ्स होती है, आम इंसान की भी कुछ ज़रूरियात होती है, आम इंसान के भी कुछ ख्वाब होते हैं, आम इंसान की भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, उसके भी कुछ गोल्स होते हैं, उसके कुछ विजन होते हैं, उसकी कुछ लाइफ में वो भी कुछ करना चाहता है। लेकिन इन जागीरदारों, हुक्मरानों और फ़ौजी हुक्मरान की गोद में पलने वाले लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को, उनको रोज़ी रोटी और कुछ उनकी ज़रूरियात जो उनको ही कैश करके, उनका नारा लगाकर उनको वो इस्तेमाल करते रहे हैं और अपनी जो है जेबें भरते रहे हैं, और आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट में आकर इंजॉय करते रहे हैं और अपनी औलाद, अपनी नस्लों के लिए बैरून मुल्क जायदादें बनाते रहे हैं। उसकी खुली मिसालें आपके सामने हैं। ये आजकल जो कितने केसेस खुले हुए हैं, ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जरदारी के ख़िलाफ़, मैं पिछली वीडियोस में ये बयान भी कर चुका हूँ। लेकिन इसके बाद फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ आया, डायरेक्ट फ़ौजी हुक्मरान। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि इसे आज तक कोई एक फ्रेश लीडर मिला ही नहीं है, कोई पैदाइशी लीडर नहीं इसे मिला, पाकिस्तान को मिला नहीं, या उसे आगे नहीं आने दिया गया। ठीक है, ये नाइंसाफ़ी जब पाकिस्तान के साथ आप लोग करोगे, पाकिस्तान की अवाम के साथ करोगे, पाकिस्तान को शौर तो नहीं है इसकी अवाम को इतना, लेकिन एक कब तक आप ये बेवकूफ़ पाकिस्तान को बनाते रहेंगे, मुख्तलिफ़ नारों के पीछे आप इनको लगाते रहेंगे, मुख्तलिफ़ बयानियों के पीछे इनको लगाते रहेंगे। अब जो नई नस्ल है हमारी, उनको समझ आ चुकी है, और मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद भी ये है, हमारी जो अभी नौजवान नस्ल है उनको पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान की सियासत के जो अंदर तरीक़े राइज हैं और जो अजारादारी है और जो एक सिस्टम चल रहा है बड़ी प्लानिंग से, उनको बेनकाब करके नौजवानों के सामने रखना है, आम आवाम के सामने रखना है। एक रेडी पे फल फरोश है, एक दुकान पे बैठा हुआ कोई दुकानदार है, ठीक है, उसको क्या पता है यार सियासत में ऊपर क्या हो रहा है, वज़ीर आज़म हाउस में क्या हो रहा है, वज़ीर आला दफ्तर में क्या हो रहा है, आर्मी चीफ हाउस में क्या हो रहा है, ISI के हेड क्वार्टर में क्या हो रहा है, क्या पता है? अगर वो टीवी देखने की उसे टाइम मिल भी जाए, ज़हमत कर भी ले, तो वही सुनेगा जो मीडिया बताएगा। और मीडिया आजकल 95% जो है झूठ और प्लांटेड स्टोरी और ख़बरें बताता है और कंट्रोल ख़बरें बताता है। बहरहाल हम मौजू से हटते नहीं हैं, हम मौजू के अंदर रह कर ही बात करते हैं, क्योंकि बात ज़्यादा दूर तक निकल जाएगी। तो ये है आज के जनरल परवेज़ मुशर्रफ के, उसने फिर हर फ़ौजी हुक्मरान 2-3 साल पहले अपनी डायरेक्ट गवर्नमेंट करता है, फिर उसके बाद वो सियासी पार्टी अपनी बनाता है, उसको सियासी पार्टी के ज़रिए फिर एक कठपुतली वज़ीर आज़म लाता है, तो फिर 5-6 साल उससे पूरे करवाता है और 7-8 साल तक इजीली वो गवर्नमेंट कर जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अलमिया है। फिर परवेज़ मुशर्रफ के बाद जो पीपल्स पार्टी की फिर गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद फिर नून लीग की आ गई, नून लीग के बाद फिर PTI की आ गई। आज 2021 है, आप मुझे कोई एक ऐसा टेन्योर बता दें कि जिसमें लीडर को नीचे से एक लड़कपन के दौर में ऊपर उठा हो, वो एक पाकिस्तान के बारे में उसके दिल में एक दर्द हो, उसके दिल में एक जज्बा हो, उसमें एक सेल्फलेस बेगर्ज बेलौस सोच हो पाकिस्तान के लिए, और वो कुछ करना चाहता हो। कोई ऐसा लीडर आज तक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना है? बिल्कुल भी नहीं।
کیوں نہیں بنا؟ پاکستان کا ایسا سسٹم ہی نہیں ہے. پاکستان سسٹم کی دور کی بات ہے، پاکستان کی عوام ہی ایسی ہے. پاکستان کی عوام کو اتنا شعور ہی نہیں ہے. اگر پاکستانی عوام کے لاشعوری کی وجہ سے ہی پچھلے 72 سالوں میں جو جاگیردار ہیں، جو فوج کے پالے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کی گود میں پلے ہوئے لوگ ہیں، اور فوجی حکمران خود وہ حکومتیں کرتے آئے ہیں. ہمیں اس پاکستانی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ اس میں وہی لوگ آتے ہیں کہ جب وہ زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے. یہ کنسیپٹ ہے پاکستان کی سیاست میں. اس کی کھلی مثالیں کیا ہے؟ یہ نواز لیگ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی جب 2013 میں، اس کے سارے منسٹر تھے جو بڑے ریٹائر جنرل تھے. یہ لیفٹیننٹ جنرل عبد القادر بلوچ ہے، یہ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ ہے. اس کے پاس دو وزارتیں تھیں. ٹھیک ہے، یہ ایکسپرٹ بندے ہوتے ہیں، اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ میں سویلین کی طرف آ جاؤں تو یہ فواد چودھری، یہ ایک وکیل تھا، یہ ایک اینکر تھا. اس کے علاوہ حفیظ شیخ ہے، وہ ایک بینکر تھا. جو ہماری یہ چیزیں ہیں یونائٹڈ نیشن میں یا ورلڈ بینک میں، وہ ایک اکونومسٹ کے طور پر کام کر رہا تھا. جو وزیر اعظم شوکت طرین ہے، وہ بھی ایک اکونومسٹ تھا، فنانشل ایکسپرٹ تھا، اسے بھی امپورٹ کیا گیا تھا. نواز شریف یہ ایک انڈسٹریل مین تھا، فیکٹری تھی ان کی، یہ ایک بزنس مین سے آئے تھے. تو ناظرین، یہ اذان ہو رہی ہے کہ صرف ویڈیو کے دوران ہی 2 منٹ ویٹ کریں. تو دوستو، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتانے کا کہ جیسے دوسرے ادارے ہیں نا، ایک پاکستانی آرمی ہے، وہ 18 سال کا ایف ایس سی کے بعد ایک لڑکا لیتی ہے، اس کا ایک کچا ذہن ہوتا ہے، اس کو ٹرین کرتی ہے اپنی عسکری قوانین کے مطابق، اس کو فل اس کا ذہن ایک ملٹری اس کی مینٹلٹی بناتی ہے. اور دوسری طرف سویلین کی طرف آ جائیں تو سی ایس ایس ہے، پی ایم ایس ہے، وہ اپنے طریقے سے ایک اپنا امتحان لیتے ہیں اور وہ گریڈ 22 تک جاتے ہیں اور وہ سول سرونٹ ریٹائر ہو جاتے ہیں. ان کی سٹرکچر ایک جاب کی، ایڈمنسٹریٹو کی، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو وہ بھی ریٹائر ہو کے سیاست میں آ جاتے ہیں، منسٹر بن جاتے ہیں، ایم این اے بن جاتے ہیں. دوسری جو ہماری ملٹری لیڈرشپ کے ہیں، وہ بھی ادھر آ کے منسٹر اور ایم این اے بن جاتے ہیں. تو پیچھے میں رہ کون جاتا ہے؟ جو عام لوگ ہیں، جو عام نوجوان ہیں، جن کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں، ان کے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہیں. تو سیاست بھی ایک ایسا ہی ہمارا ایک ادارہ ہے، یہ ایک فیلڈ ہے، یہ ایک محکمہ ہے. اس سیاست میں بھی ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے دوسرے جو پبلک سیکٹر ادارے ہیں یا فوجی ادارے ہیں، ان میں شروع سے ایک امتحان ہوتا ہے اور امتحان میں وہ پہلے 17 اسکیل پہ ان کا جاب ہوتی ہے، اس کو پرفارم کر کے وہ آگے گریڈ 22 تک یا 3 اسٹار جنرل تک یا ایئر مارشل تک یا ایڈمرل تک جاتے ہیں. تو سیم اسی طرح پاکستانی سیاست میں بھی نظام ہونا چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس گریجویٹس ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، وہ بھی سیاست میں ایک آئیں، فریش ایز اے فریش آئیں، کسی ادارے سے ریٹائر ہو کر یا کچھ کرنے کے قابل نہ رہ جائیں پھر سیاست میں نہ آئیں. کیونکہ سیاست ایک ایسی چیز ہے جس میں قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پارلیمنٹ کو کیسے استعمال کرتے ہیں قانون سازی کے لیے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک نہ پاکستانی حکمرانوں نے ہمیں بتایا ہے کہ پارلیمنٹ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، نہ ہی ہمیں میڈیا نے بتایا کہ پاکستان کو کیسے پارلیمنٹ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. تو
تب بتائیں یہ جب پارلیمنٹ کو قانون سازی کے لیے استعمال کریں. یہ قانون سازی کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے. کوئی چیدہ کوئی قوانین ہوتے ہیں جو ان کی مجبوری انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے یا پاکستان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو لیجسلیشن کرنی پڑ جائے, ورنہ یہ عوام کے مفاد میں, جو ایک عام آدمی کے مفاد میں یہ لیجسلیشن کرنے کی سینس ہی نہیں رکھتے, اور ان کی احساس ذمہ داری ہی نہیں ہوتی کہ پارلیمنٹ میں اتنی بڑی ذمہ داری کیا ہے. دیکھیں سیاستدان کا اور یہ پارلیمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ لیجسلیشن کرنا, قانون سازی کرنا. اس قانون پر عمل درآمد جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ بیوروکریسی کراتی ہے. تو بیوروکریسی تو ایک پرماننٹ امپلائی ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے, لیکن ایم این اے ایم پی ایز کو اپنی رسپانسبلٹیز کا احساس ہی نہیں ہوتا. نہ ہی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, نہ ہی ان کا کوئی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, نہ ہی وہ ایک ادارے کے طور پر کام کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ پاکستان انقلابی پارٹی کا یہ ویژن ہے ہمارا کہ ہم ایز اپنی جو ہے, کیونکہ میں بھی ایک فریش ہوں, میں کسی ادارے سے ریٹائر نہیں ہوں, میں کسی کسی سوچ کے حامل نہیں ہوں, اس لیے اپنی پارٹی میں آج تک جتنے بھی نوجوان آئے ہیں وہ فریش ہی ہم لے رہے ہیں. ہماری پارٹی میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو دوسری پارٹی میں رہا بھی ہو, اور اگر رہا بھی ہو ہم کردار اس کا چیک کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. انشاءاللہ پاکستان انقلابی پارٹی حقیقی طور پر پاکستان میں انقلاب لانے جا رہی ہے, اور اسی عوام کو ساتھ لے کر ہم ڈی چوک پر دھرنا دیں گے, جس میں پاکستان کو ایک نیا سیاسی شعور اور پاکستان کے مسائل کا حل ہم ادھر جامعہ طور پر پیش کریں گے ایک پلان میں. اللہ نگہبان.